یہ عزت کا محافظ کسے کہتے ہیں کہ جب اپنے برادر مومن کی توہین سنے، غیبت سنے تو سننا گوارا نہیں کرے، اس لیے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اس کا بھائی ہے، اور جب بھائی ہے تو وہ صاف انکار کر دے کہ میں غیبت سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے، عجیب و غریب بات ہے، کہا فرزند رسول ایک فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا۔ یہ رات دن ہمارے سماج کی باتیں ہیں، تو میں تو ہوں میرے سامنے رات دن یہ باتیں آتی رہتی ہیں، تو میں پوچھ رہا تھا کون تھا وہ، ذرا بتاؤ اس کو ہمدرد سمجھتا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا۔ کون برا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، اس سے آپ سے دشمنی اور تم سے دوستی۔ امام فرماتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے کہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا، وہ خود تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمدرد کا روپ اختیار کرتا ہے، ہوتا ہے تمہارا دشمن، تمہارا برا ہوتا ہے، مگر ہمدرد کا روپ اختیار کر کے تمہارے سامنے آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا تو ذکر کر رہا ہے اس نے اندھیرے میں تیر لگایا تھا، کیا ضروری تھا کہ وہ اندھیرے کا تیر میرے لگ جاتا؟ تو نے اندھیرے کے تیر کو پکڑ کے میرے سینے میں پیوست کر دیا، یعنی اگر تو نہ کہتا تو مجھے یہ دکھ نہ ہوتا کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے، لہذا تو نے کہہ کے میرے دل کو ستایا ہے۔ تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ کسی کا رپورٹر بننا اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کبھی دو بھائیوں میں اختلاف، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، آپ اور ہم بھائی ہیں۔ اگر ہم میں کبھی خدا نہ خواستہ تعلقات خراب ہو جائیں تو پوری سوسائٹی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، دو بھائیوں کے درمیان اگر تم اختلاف دیکھو تو تم سب جا کے ان دونوں میں میک اپ کرانے کی کوشش کرو۔ ایک عجیب و غریب سینٹنس ہے، اگلی آیت جو ہے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس میں عجیب و غریب قسم کی ایک ڈانٹ ہے کہ جب دو بھائی لڑیں گے تو ایک نے ظلم کیا ہوگا، دوسرے پر ظلم ہوا ہوگا، تو جب دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ ان دونوں کے تعلقات کو درست کرائیں، اس لیے کہ اگر یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہی تو ظاہر ہے کہ پورے سماج کی بنیادیں ہل جاتی ہیں دو آدمیوں کے لڑنے کی بنا پر۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسٹون کے جو پارٹیکل جب کمبائن ہوتے ہیں، یونائٹ ہوتے ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے، اور جب ٹکراتے ہیں تو ریگزار ریت بن جاتا ہے۔ دونوں کے نیچر میں فرق ہے، پہاڑ بلندیوں کی علامت ہے، ریت اور سینڈ پستیوں کی علامت ہے۔ پہاڑ ہواؤں کے رخ پھیر دیتے ہیں، ذرے ریت کے ذرے ہواؤں کے رخ کے اوپر بہنے لگتے ہیں۔ ہواؤں کے تیز و تند آندھیاں چلتی ہیں تو پہاڑ سینے پر روک لیتے ہیں، لیکن جب یہی پہاڑ ٹکرا کر چور ہو کر ذرے بن جاتے ہیں تو یہ ہواؤں سے ٹکرایا نہیں کرتے، ہوا کے جھونکے ریت کے ذروں کو کبھی وہاں لے گئے، کبھی وہاں لے گئے، کبھی وہاں لے جا کے رکھ دیا۔ آپ پتھر پہ قدم رکھیں تو پتھر آپ کے نقش قدم کو سینے پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ریت کے اوپر بالو پہ اگر قدم رکھ دیں تو فٹ پرنٹ آپ کا اس کے اوپر آ جائے گا۔ دونوں کے نیچر میں کتنا فرق ہوا، جب ذرے یونائٹ ہوتے ہیں تو دوسرے کے کلچر کو قبول نہیں کیا کرتے، مگر جب ٹکرا کے ٹکڑے ہو کے ذرے بن جاتے ہیں تو جو تہذیب کا جھونکا چلا اسی کو اڈاپٹ کر لیا، جو چینج آیا اسی کو لے لیا۔ اور مسلمان دوسروں پہ اثر ڈالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دوسروں کا افیکٹ لینے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو لہذا سب سے پہلے ضرورت یہ تھی کہ یونائٹ ہو جاؤ، اس لیے کہ جب یونائٹ ہوتے ہیں تو پہاڑ بنتے ہیں، کوہسار بنتے ہیں، اور جب ٹکراتے ہیں تو ریگزار بنتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یونائٹ ہونا ایک عجیب و غریب طاقت کو پیدا کر دینا ہے۔ لہذا اگر سوسائٹی میں دو بھائی ٹکرا رہے ہیں تو کوئی یہ نہ سوچے کہ دو ہی تو ٹکرا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ٹکرانے کی یہ عادت قائم ہو گئی تو ایک دوسرے سے آدمی ٹکرا ٹکرا کے پارا پارا ہو جائے گا۔ مضبوط سے مضبوط قلعے اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں جب ایک اینٹ کھسکتی ہے، اسی طرح سماج کی مضبوط دیوار اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آپس میں کوئی دو ٹکرایا کرتے ہیں۔ اس لیے اتحاد مشکل سے ہوتا ہے، اختلاف بڑی آسانی سے ہوتا ہے۔ لہذا اسلام نے سب سے پہلے زور اسی پہ ڈالا کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ مومن جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی باپ کے بیٹے تو بھائی ہوتے ہی ہیں، قوم میں ایک جگہ رہنے والے تو بھائی ہوتے ہیں، لیکن یہ فیت کے جو بھائی ہیں ان میں اگر کبھی تم کوئی اختلاف دیکھو تو سماج پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ میک اپ کرانے کی کوشش کرے۔
کہ جس نے ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی زندگی اڈیپٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا کچھ اور مذہب آتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا مایا کا جال ہے کہ جہاں پر لذتیں اور ٹیسٹ اور خوبیاں انسان کا انتظار کر رہی ہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، لہذا دنیا کی کسی چیز کو ٹچ نہ کرنا، گزر جانا بائی پاس، اس لیے کہ اگر یہاں لذتوں میں اور اچھی چیزوں میں پھنسے تو زندگی تمہاری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لہذا نہ کھانا، نہ پینا، نہ پہننا، نہ گھر، نہ جوڑ، نہ جاتا، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، بس اس دنیا سے، اس سوسائٹی سے بھاگ جاؤ اور جنگل میں، ویرانوں میں، سناٹے میں اپنی آتما کو پرماتما سے ملا کر نہ اچھی غذا کھانا، نہ اچھا لباس پہننا، نہ اچھے مکان میں رہنا، نہ پیسہ حاصل کرنا، اس لیے کہ یہ دولت تم کو تباہ و برباد کر دے گی۔ لہذا اس انسان کو سوسائٹی سے ہائی جیک کر کے باہر لے جا کے چھوڑ دو، جہاں نہ آبادی ہو، نہ لذتیں ہوں، نہ دولت ہو، نہ پیسہ ہو، نہ اچھی غذائیں ہوں، نہ اچھا مکان ہو۔ جب وہ جنگل میں زندگی گزارے گا تب وہ کامیاب زندگی ہوگی۔ اسلام کہتا ہے کہ جو سوسائٹی کے کام نہ آ سکے وہ جانور تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ تم اسی دنیا میں رہو، اسی زندگی میں رہو جہاں سانسیں گتھی ہوئی ہو، جہاں تمنا ایک دوسرے سے الجھی ہوئی ہو، اسی سنسار میں رہ کر تم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے غیروں کے لیے نہیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ وہ اور مذہب ہوں گے جنہوں نے یہاں کی زندگی کو بری نگاہوں سے دیکھا، اسلام وہ مذہب ہے جو حکم دیتا ہے دیکھو اچھا ڈریس پہن کے تم بزم میں آنا، اچھے مکان میں رہنا۔ حضور کا حکم ہے کہ تمہاری سواری کا جانور اتنا پیارا ہو کہ جس راستے سے گزر جائے دنیا کی نگاہیں خاک بن کے تڑپتی رہے۔ اس زمانے میں سواری کا جانور اگر گھوڑا تھا تو اس زمانے میں جو بھی ماڈرن قسم کی کار ہو سکتی ہے وہی سواری کا ذریعہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جگہ بدلا کرتی ہے مگر حکم کی نوعیت کبھی نہیں بدلا کرتی۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ سوسائٹی میں عزت کا جو مقام ہے اس طرح زندگی گزارنا، ایسا عالیشان مکان ہو تمہارا کہ دنیا دیکھ کے یہ کہے کہ یہ ہیں اللہ والے جو زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام نے قطعاً وہ لائف اختیار نہیں کی کہ جس کے اندر بدبو آتی ہو۔ حضور کا حکم یہ ہے کہ جس طرح حسین رخسار پر تل ہوتا ہے اسی طرح غیر کی انجمن میں مسلم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں آسانی سے تو حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا ڈریس، اچھا مکان، اچھی کار، یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب اچھا بزنس ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھا جاب ہو۔ تو اب اسلام نے ایک عجیب و غریب بات کہی، یعنی اگر دولت کا کمانا اسلام میں کوئی برا ہوتا تو حضور یہ کبھی نہ کہتے کہ مسلمان کو تاجر بننا چاہیے، بزنس مین بننا چاہیے۔ اس لیے کہ حضور کا حکم ہے کہ رزق کے 100 حصے 90 بزنس میں، 9 ایگریکلچر کلٹیویشن میں، 1 سروس میں۔ تو اسلام میں اگر دولت بری چیز ہوتی تو حضور کبھی تجارت نہ کرتے۔ تو حضور نے حکم دیا کہ رزق کے 90 حصے لینے ہیں تو تجارت کرو۔ اسی واسطے حضور نے خود تجارت کر کے، ائمہ نے بزنس کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام میں اگر دولت کا کمانا برا ہوتا تو کبھی تجارت کا حکم اسلام نہ سبب کو روکو، اسباب و علل ختم کرو، تب کوئی چیز ختم ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ دوا کر رہے ہوں اور پرہیز نہ بتائیں؟ کولرا پھیلا تو پھیلا کیوں؟ ملیریا پھیلا تو پھیلا کیوں؟ ایڈز کی بیماری پھیلی تو پھیلی کیوں؟ مگر یہ وہ کلچر ہے کہ یہ بیماری کو تو روکتے ہیں، سبب کو نہیں روکتے۔ ابھی پہلے ایڈز کی بیماری کے خلاف دنیا میں ہنگامے ہوئے تو دواؤں سے روکو گے اسباب سے؟ اگر اسباب سے روکتے ہو تو اسلام کی جے جے کار ہوتی ہے، اس لیے کہ اسلام نے سب سے پہلے سبب کو ختم کیا تھا۔ تم نے سبب کا مذاق اڑایا، ہومو سیکسولیٹی کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا تو تم نے اس کا مذاق اڑایا اور یہ کہہ دیا کہ برٹش آرمی اس فیل میں مرتکب ہے، لہذا گورنمنٹ نے ان کو پرمیشن دے دی کہ آپ ہم جنسی کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جب قدرت کے نظام سے ٹکراؤ گے اور قہر خدا تم پہ ٹوٹے گا تو اب سوچتے ہو کہ اس کو خلاف آواز اٹھاؤ۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسلام نے جس کو آواز اٹھا کے روکا تھا ہم نے اس کی نافرمانی کی، اور یہ قہر الہی جو تم پہ ٹوٹ رہا ہے یہ بند نہیں ہوگا، پھیلے گا۔ اس لیے کہ قدرت سب کچھ گوارا کر سکتی ہے، اپنے نظام کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ ہر چیز سے ٹکرا سکتے ہو، نظام فطرت سے نہیں ٹکرا سکتے۔ ہر چیز سے لڑ سکتے ہو، الہی احکام
نماز سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. مجھے پیاس لگ رہی ہے، پیاس، یہ ہے فطرت کا مطالبہ. اس پیاس کو روکنے کے من کا پانی. مولانا یہ ٹوپی پہن لیجیے، قراقری ہے، ذرا پانی. یہ شیروانی پہن لیجیے، بڑی اچھی ہے. اچھا ذرا پانی. اس مرسڈیز گاڑی میں بیٹھ جائیے. نہیں ہے. اچھا ذرا پانی. یہ گاجر کا حلوہ کھا لیجیے. ہاں ٹھیک ہے، ذرا پانی. تو جب فطرت کا ایک مطالبہ رشوتوں سے دب نہیں سکتا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، الہی ٹریڈیشن کین ناٹ بی چینج. نیچرل لاز کو آپ بدل نہیں سکتے. قانون قدرت ایک اٹل حقیقت ہے، نظام کائنات میں کوئی تغیر نہیں آ سکتا. تو اس طرح اگر تم اس جرم کو جس کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا اس کو بہترین قسم کے کیپسول میں بھی دینے لگو تو دنیا کا کوئی سسٹم اللہ کے نظام کے آگے حائل نہیں ہو سکتا. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم ہمارے خلاف چالیں چلتے ہو، ہم ساری چالوں کو تمہارے اوپر انڈھیل دیں گے. تو قدرت کا نظام میں کہیں تغیر نہیں تھا. تو ایڈز کی بیماری روکی نہیں جا سکتی جب تک کہ نظام قدرت کو قانون بنا کے تم استعمال نہ کرو. لیکن مصیبت یہ ہے کہ تم اسلام کے مد مقابل آ کے دوائیوں پہ دوائیاں تو ایجاد کیے جا رہے ہو، لیکن وہ سبب نہیں چھوڑتے.